السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 62 اور 63 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے ومنہ المشاکلہ۔ صاحب کتاب مشاکلہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شے کو غیر کی صحبت میں ہونے کے سبب اس غیر کے لفظ سے تعبیر کیا جائے تو یہ مشاکلہ ہے۔ ایک شے ہے جو کسی غیر کی صحبت میں ہے تو اس غیر کی صحبت میں ہونے کے سبب اس شے کو اس غیر کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا۔ اب خواہ وہ شے غیر کی صحبت میں حقیقتاً اور واقعتاً ہو، نظر آ رہا ہو، اور خواہ وہ شے اس غیر کی صحبت میں تقدیراً واقع ہو، لفظاً تو اس غیر کی صحبت میں واقع نہیں ہے لیکن تقدیراً ضرور واقع ہے۔ دونوں کی وضاحت صاحب کتاب مثال کے ذریعہ کر رہے ہیں۔ شے غیر کی صحبت میں تحقیقاً واقع ہو، اس کی دو مثالیں صاحب کتاب نے دی ہیں۔ پہلی مثال شاعر کا شعر ہے، قالوا اقترح شیئا نجد لک طبخہ قلت اطبخوا لی جبۃ و قمیصا۔ اقترح فعل امر ہے، اقترح شیئا علیہ سے ماخوذ ہے۔ اقترح شیئا علیہ کا معنی ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز بلا تأمل مانگنا، بے سوچے سمجھے مانگنا۔ تو اقترح شیئا کا معنی ہوگا بلا تأمل کچھ مانگو، بے فکر ہو کر کچھ مانگو۔ نجد لکا طبخہ، نجد یہ مجزوم ہے کیونکہ یہ جواب امر ہے۔ اجادہ یجید اجادتن سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے اچھا کرنا، بہتر کرنا۔ طبخ کا معنی پکانا۔ نجد لکا طبخہ کا معنی ہوگا ہم آپ کے لیے اسے بہتر طور پر بنائیں گے، پکائیں گے، تیار کریں گے۔ قلت تو میں نے کہا اطبخوا لی جبۃ و قمیصا، میرے لیے ایک جبہ اور ایک قمیص پکا دو۔ شاعر کہتا ہے قالو، میرے میزبانوں نے مجھ سے کہا اقترح شیئا، بلا تأمل کچھ مانگیں، نجد لک طبخہ، ہم آپ کے لیے اسے بہتر طور پر بنائیں گے۔ آپ بلا تأمل کچھ فرمائش کریں، کھانے کی کسی چیز کی فرمائش کریں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بلا تأمل کوئی فرمائش کریں، ہم آپ کے لیے اسے بہتر طور پر پکائیں گے، تیار کریں گے۔ قلت تو میں نے کہا کہ میرے لیے ایک جبہ اور ایک قمیص پکا دیجئے، یعنی میرے لیے ایک جبہ اور ایک قمیص تیار کر دیجئے، سی دیجئے۔ اس شعر میں شاعر کو یہ کہنا چاہیے قلت خیتو لی جبۃ و قمیصا، خیاطت سے کہنا یہ چاہیے قلت خیتو لی جبۃ و قمیصا، کہ میں نے کہا کہ میرے لیے ایک جبہ اور ایک قمیص سی دو۔ لیکن شاعر نے خیتو نہیں کہا، خیتو کی جگہ اطبخو کہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جبہ اور ایک قمیص تیار کرنا یہ مفہوم دراصل غیر کی صحبت میں واقع ہے، اور وہ غیر ہے لفظ طبخ۔ پہلے مصرعے میں یہ ہے کہ میزبانوں نے کہا تھا نجد لک طبخہ، ہم آپ کے لیے
وہ چیز بہتر طور پر پکائیں گے، بنائیں گے۔ تو چونکہ میزبانوں نے طبخ کا استعمال کیا تھا اور یہاں جبہ اور قمیص تیار کرنے کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم اسی طبخ کی صحبت میں واقع ہے، اس لیے اسی غیر یعنی طبخ کے لفظ سے قمیص اور جبہ تیار کرنے کے مفہوم کو بھی تعبیر کر دیا گیا، یعنی خیاطت کے مفہوم کو طبخ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ خیاطت کا مفہوم یہ طبخ کی صحبت میں واقع ہے۔ تو چونکہ خیاطت کا مفہوم غیر کی صحبت میں واقع ہے، اس لیے خیاطت کے مفہوم کو اسی غیر کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا اور خیتو کی جگہ اطبخو کہا گیا۔ یہ ہے مشاکلہ۔ یہاں دیکھیں، خیتو کا مفہوم غیر کی صحبت میں حقیقتاً واقع ہے، کیونکہ وہ غیر لفظاً موجود ہے، طبخ کا لفظ باقاعدہ موجود ہے۔ دوسری مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ معنی ہے تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے اے اللہ، خطاب اللہ سے، تعلم ما فی نفسی، اے اللہ تو جانتا ہے ما اسے، فی نفسی جو میرے دل میں ہے، تو میرے دل کی بات جانتا ہے۔ آگے ہے ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا اسے، فی نفسک جو تیرے دل میں ہے۔ اے اللہ تو میرے دل کی بات جانتا ہے اور میں تیرے دل کی بات نہیں جانتا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اعضاء سے پاک ہے، تو پھر یہاں اللہ کی ذات کو نفس سے کیوں تعبیر کیا گیا، دل سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ تو اصل میں یہ غیر کی صحبت میں واقع ہے، کیونکہ پہلے فقرے میں نفس کی بات آئی ہے، تعلم ما فی نفسی، اے اللہ تو میرے دل کی بات جانتا ہے۔ تو چونکہ دوسرا فقرہ لا اعلم ما فی نفسک، یہ پہلے فقرے تعلم ما فی نفسی کی صحبت میں واقع ہے اور وہاں نفس کے لفظ کا استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کی صحبت میں واقع ہونے کی وجہ سے اللہ کی ذات کے مفہوم کو بھی نفس سے تعبیر کر دیا گیا اور کہا گیا ولا اعلم ما فی نفسک، ورنہ اللہ نفس سے، دل سے پاک ہے۔ یہاں بھی شے غیر کی صحبت میں تحقیقاً واقع ہے، حقیقتاً واقع ہے، کیونکہ پہلے فقرے میں باقاعدہ نفس کا لفظ صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ دوسری قسم مشاکلہ کی یہ تھی کہ شے غیر کی صحبت میں تحقیقاً واقع نہ ہو، تقدیراً واقع ہو، یعنی وہ غیر عبارت میں حقیقتاً مذکور نہ ہو لیکن مقدر ضرور ہو وہ غیر عبارت میں۔ اس کی مثال قرآن کریم کی آیت ہے صبغۃ اللہ۔ آیت کا مفہوم سمجھنے سے پہلے آپ اس کا پس منظر دیکھ لیں۔ پس منظر یہ ہے کہ عیسائی اپنے بچوں کو زرد رنگ کے ایک مخصوص پانی میں، جسے وہ معمودیہ کہا کرتے تھے، اس پانی میں اپنے بچوں کو غوطہ دے کر کے رنگا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ رنگنا یہ ان بچوں کے لیے تطہیر ہے، یہ رنگنا ان بچوں کو پاک کرنا ہے۔ تو عیسائی اپنے بچوں کو زرد رنگ کے مخصوص پانی میں، جسے وہ معمودیہ کہا کرتے تھے، اپنے بچوں کو غوطہ دے کر رنگتے تھے، پھر یہ کہتے تھے کہ انہو تطہیر لہم،
کہ یہ رنگنا یہ ہمارے بچوں کے لیے تطہیر ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے فرمایا کہ تم ان عیسائیوں سے یہ کہو کہ اللہ نے تو ہمیں ایمان کے پانی سے پاک کیا ہے، طہرنا اللہ بالایمان۔ تم اس مخصوص رنگ کے پانی سے اپنے بچوں کو رنگ کر یہ کہتے ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کو پاک کر دیا، اللہ نے تو ہمیں ایمان کے پانی سے پاک کیا ہے، طہرنا اللہ بالایمان۔ اللہ نے تو ہمیں ایمان کے پانی سے پاک کیا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ ہاں، اللہ نے مومنین کو ایمان سے جو پاک کیا ہے، اللہ نے جو تطہیر فرمائی ہے، تطہیر خداوندی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایمان باللہ کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ اللہ نے مومنین کو ایمان سے، اللہ نے مومنین کی ایمان سے جو تطہیر کی ہے، اس تطہیر اللہ کو اللہ نے قرآن کریم میں ایمان باللہ سے تعبیر کیا اور فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا۔ اے مومنو، ان سے کہہ دو آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم تو اللہ پر ایمان لائے اور ان چیزوں پر جو ہماری طرف اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم تو ایمان لائے اللہ پر اور ان چیزوں پر جو ہماری جانب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ تو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کا مطلب یہ ہے طہرنا اللہ بالایمان، اللہ نے تو ہمیں ایمان سے پاک کیا ہے۔ تو قرآن کریم نے مومنین کی تطہیر جو اللہ رب العزت نے مومنین کی جو تطہیر فرمائی ہے، اس تطہیر اللہ کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لیکن اسے ایمان باللہ کے لفظ سے بیان کیا اور کہا آمنا باللہ۔ آمنا باللہ کا مطلب کیا ہوا؟ طہرنا اللہ بالایمان، اللہ نے ہمیں ایمان کے پانی سے پاک کیا ہے۔ اور پھر اسی مفہوم کو اللہ نے صبغت اللہ کے لفظ سے ذکر فرمایا ہے۔ صبغت اللہ یہ ترکیب کے لحاظ سے مفعول مطلق ہے، یعنی مفعول مطلق ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے۔ اصل عبارت ہوگی، یعنی کل عبارت ہوگی صبغنا اللہ بالایمان صبغتن، صبغنا اللہ، صبغ یس بغو ضربہ سے رنگنا، صبغنا اللہ کلمہ جلالت فاعل ہے صبغہ کا اور نا ضمیر مفعول بھی ہے۔ صبغنا اللہ، اللہ نے ہمیں رنگ دیا ہے، بالایمان، ایمان کے رنگ سے، صبغتن رنگنا۔ صبغنا اللہ بالایمان صبغتن، اللہ نے ہمیں ایمان کے رنگ سے رنگ دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالی نے ہمیں ایمان سے پاک کر دیا ہے، ایمان کے ذریعہ پاک کر دیا ہے۔ تو وہی تطہیر اللہ کو پہلے اللہ نے آمنا باللہ کے لفظ سے ذکر فرمایا اور پھر اسی تطہیر اللہ کو اللہ نے صبغت اللہ کے لفظ سے ذکر کیا۔ عبارت ہے صبغنا اللہ بالایمان صبغتن، اللہ نے ہمیں ایمان کے رنگ سے رنگ دیا ہے، یعنی اللہ نے ہمیں ایمان کے ذریعہ پاک کر دیا ہے۔ تو دیکھیں، تطہیر خداوندی کو پہلے اللہ نے آمنا باللہ کے لفظ سے ذکر فرمایا، پھر اسی تطہیر خداوندی کو اللہ رب العزت نے صبغنا اللہ بالایمان صبغتن کے ذریعہ تعبیر فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ صبغت اللہ ہے اور آمنا باللہ ہے، چونکہ دونوں کا مطلب ہے
طہرنا اللہ بالایمان، تو صبغت اللہ جو کہ مصدر ہے مفعول مطلق ہے، یہ تاکید ہوگی آمنا باللہ کی، کیونکہ صبغت اللہ کا بھی مطلب ہے تطہیر اللہ اور آمنا باللہ کا بھی مطلب ہے تطہیر اللہ، تو صبغت اللہ ہے یہ آمنا باللہ کی تاکید ہوگی۔ تو عیسائی اپنے بچوں کی تطہیر کیا کرتے تھے ایک مخصوص دنیاوی رنگ سے، اور وہ اپنے بچوں کو ایک مخصوص رنگ سے رنگا کرتے تھے۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ایمان باللہ اور تطہیر بالایمان کو صبغت اللہ کے لفظ ذکر کیا، اللہ کے رنگ سے ذکر کیا، چونکہ وہ معمودیہ نام کے رنگ سے اپنے بچوں کو رنگا کرتے تھے، اور اللہ نے مومنین کو کسی دنیاوی رنگ سے نہیں رنگا ہے، ہاں ایمان سے ضرور رنگ دیا ہے۔ تو چونکہ عیسائی اپنے بچوں کو ایک مخصوص قسم کے رنگ سے رنگا کرتے تھے، اور اللہ نے مومنین کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مومنین کی ایمان سے تطہیر فرمائی ہے، تو اللہ رب العزت نے مومنین کی اس تطہیر کو صبغت اللہ سے ذکر فرمایا، صبغت اللہ کے لفظ سے ذکر فرمایا، صبغت اللہ کے ذریعہ اس کی تعبیر فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر کی صحبت میں واقع ہے، اور وہ غیر اگرچہ لفظ میں ذکر نہیں ہے یہاں کہیں، عیسائی جو اپنے بچوں کو رنگا کرتے تھے وہ یہاں آیت میں کہیں لفظ میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اسی کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں صبغت اللہ کیا ہے؟ اسی غیر کی صحبت میں واقع ہے تقدیراً، اس لیے تطہیر کو لفظ تطہیر سے نہیں ذکر کیا ہے، بلکہ اس کو ذکر کیا ہے صبغہ کے لفظ سے، کیونکہ وہاں بھی عیسائی کیا ہے اپنے بچوں کو رنگا کرتے تھے ایک مخصوص رنگ سے، اس لیے اللہ نے بندوں مومنین کی جو تطہیر فرمائی ہے اس تطہیر کا ذکر تطہیر سے نہیں کیا ہے بلکہ صبغہ کے لفظ سے کیا ہے، تو یہ بھی مشاکلہ ہوا، وہی ہے۔ اب دیکھیں آپ عبارت وَالثَّانِي نَحْوُ صِبْغَةَ اللہ ہے، اور ثانی کی مثال جیسے یہ آیت ہے صبغت اللہ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِآمَنَّا بِاللَّهِ کا آمنا لکھا ہے، یہاں لِآمَنَّا بِاللَّهِ ہونا چاہیے، وَهُوَ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِآمَنَّا بِاللَّهِ، اور یہ یعنی صبغت اللہ یہ آمنا باللہ کے لیے مصدر مؤکد ہے، یعنی آمنا باللہ کی تاکید ہے، کیونکہ آمنا باللہ کا مطلب ہے طہرنا اللہ بالایمان، تو یہاں ایمان باللہ سے مراد ہے تطہیر اللہ، اور صبغت اللہ کا بھی معنی ہے تطہیر اللہ، تو چونکہ صبغت اللہ کا معنی تطہیر اللہ ہے اس لیے صبغت اللہ یہ آمنا باللہ کی کیا ہوئی؟ تاکید ہوئی، کیونکہ آمنا باللہ کا بھی معنی ہے، ایمان باللہ کا بھی معنی ہے تطہیر اللہ، اور ایمان باللہ کا معنی تطہیر اللہ کیوں ہے؟ لأن الایمان یطہر النفوس، کیونکہ ایمان دلوں کو پاک کیا کرتا ہے۔ کریں اچھا، اب یہ سوال ہوا کہ یہاں تو کہیں صبغہ اللہ کی تطہیر یہ کسی غیر کی صحبت میں واقع نہیں ہے، اس سے پہلے کہیں صبغت لفظ سبغ کا تذکرہ نہیں ہے، رنگنے کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ النَّصَارَى كَانُوا يَغْمِسُونَ أَوْلَادَهُمْ فِي مَاءٍ أَصْفَرَ يُسَمُّونَهُ الْمَعْمُودِيَّةَ، اور یہاں اصل یہ ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ عیسائی اپنے بچوں کو زرد رنگ کے ایک پانی میں غوطہ دیا کرتے تھے، رنگا کرتے تھے، جسے وہ معمودیہ کہا کرتے تھے، وَيَقُولُونَ اور کہا کرتے تھے إِنَّهُ تَطْهِيرٌ لَهُمْ کہ یہ یعنی یہ رنگنا ان بچوں کے لیے تطہیر ہے، فَعَبَّرَ عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ بِصِبْغَةِ اللَّهِ، تو اللہ رب العزت نے ایمان باللہ اور تطہیر اللہ کی تعبیر فرمائی صبغت اللہ کے لفظ سے، للمشاکلۃ بہذہ القرینہ، مشاکلہ کی بنیاد پر اس قرینے سے۔ محسنات معنویہ میں سے ایک مزاوجہ بھی ہے، مزاوجہ کا لفظی معنی ہے
باہم جوڑنا، پیرونا. اور صنعت مزاوجہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کلام میں دو ایسے معانی و مفاہیم کو باہم جوڑ دیا جائے جو معانی و مفاہیم شرط و جزا میں واقع ہوں. شرط و جزا میں واقع دو معانی و مفاہیم کو ایک دوسرے سے اس طرح جوڑ دیا جائے کہ ان میں سے ایک پر جو چیز مرتب ہے دوسرے پر بھی وہی چیز مرتب ہو. مثال دیکھیں تو واضح ہوگی. شاعر کا شعر ہے اذا ما نہن ناہی فلج بی الہوا اساخت الی الواشی فلج بہل حجرو. یہاں دو شرط و جزا ہیں. ایک تو ہے اذا ما نہن ناہی فلج بالہوا، یہ ایک شرط و جزا ہے. اور دوسرا شرط و جزا ہے اساخت الی الواشی فلج بہل حجرو، کیونکہ اصل عبارت ہے اذا ما اساخت الی الواشی فلج بہل حجرو. پہلے تو آپ الفاظ دیکھ لیں. نہا ینہا فتحہ سے روکنا، فلجا بیل ہوا، ہوا کا معنی ہے محبت عشق، لجا فعل ماضی ہے معنی ہے چمٹ جانا، پیوست ہو جانا، جاگزیں ہو جانا، سرایت کر جانا. اساخت، اساخہ یسیخو اساختن، اس کا معنی ہے کان لگانا، غور سے سننا. واشی کا معنی ہے چگل خور. لجا کا وہی معنی ہے چمٹ جانا، پیوست ہو جانا، جاگزیں ہو جانا، سرایت کر جانا. اور حجر کا معنی ہے فراق، جدائی، دوری. لجا بہا میں ہا ضمیر کا مرجع محبوبہ ہے. شاعر اس شعر میں اپنی محبوبہ سے اپنی محبت کی کیفیت بیان کرتا ہے اور محبوبہ کی محبت کی کیفیت بیان کرتا ہے. پہلے مصرعے میں وہ اپنی محبت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اذا ما نہن ناہی فلجا بی الہوا، جب روکنے والا مجھے اس کی محبت سے روکتا ہے. جب کوئی روکنے والا مجھے محبوبہ کی محبت سے روکتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، فلجا بی الہوا، تو اس محبوبہ کی محبت میرے اندر اور سرایت کر جاتی ہے. جب کوئی مجھے روکتا ہے تو مجھے اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے. یہ حال ہے میری محبت کا، یہ میری محبت کی کیفیت ہے. جب کوئی روکنے والا مجھے اس کی محبت سے روکتا ہے تو اس کی محبت میرے اندر اور سرایت کر جاتی ہے. اور دوسرے مصرعے میں وہ محبوبہ کی محبت کی کیفیت بیان کرتا ہے اذا ما اساخت الی الواشی، اور جب میری محبوبہ کسی چغل خور کی طرف کان لگاتی ہے، جو چغل خور اس سے میری برائی بیان کرتا ہے اور وہ اس کی بات دھیان سے سنتی ہے. اور جب میری محبوبہ کسی چغل خور کی طرف کان لگاتی ہے اور اس کی بات دھیان سے سنتی ہے، فلجا بہل حجرو، تو فراق، جدائی اور دوری اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے. میرا حال تو یہ ہے کہ جب مجھے اس کی محبت سے کوئی روکنے والا روکتا ہے تو میں اس کی اور محبت میرے اندر سرایت کر جاتی ہے. اور اس کا حال یہ ہے کہ جب میرا کوئی اس کے سامنے تذکرہ کرتا ہے اور میری برائی بیان کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی محبت اور بڑھ جائے، اس کے اندر دوری بڑھ جاتی ہے. اس کے اندر میں مجھ سے دوری کیا ہے؟ سرایت کر جاتی ہے. اساخت الی الواشی فلجا بہل حجر. اور جب وہ کسی چغل خور کی بات دھیان سے سنتی ہے تو اس کے اندر فراق اور دوری سرایت کر جاتی ہے. یہاں دیکھیں شرط و جزا کی ان دو ترکیبوں میں دو معانی بیان کیے گئے ہیں. پہلے شرط و جزا کی پہلی ترکیب
یعنی اذا ما نہى الناہی فلج بی الہوا میں یہ معنی بیان کیا گیا ہے کہ روکنے والے مجھے اس کی محبت سے روکتے ہیں، تو نہی ناہی کا تذکرہ اس میں ہے۔ اور دوسرے والے شرط و جزا کی ترکیب یعنی اساخت الی الواشی فلج بہ الحجر میں یہ معنی بیان کیا گیا ہے کہ محبوبہ چغل خوروں کی باتوں پر کان لگاتی ہے، یعنی اساخت الی الواشی کا معنی و مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ ان دونوں معنی و مفہوم کو شاعر نے پھر جوڑ دیا ہے، اس طرح سے جوڑا ہے کہ نہی ناہی پر جو چیز مرتب کی ہے یعنی لجاج سرایت کر جانا، وہی چیز دوسرے یعنی اساخت الی الواشی پر بھی مرتب کی ہے یعنی لجاج سرایت کر جانا۔ پہلے میں بھی یہی کہا ہے کہ جب روکنے والا مجھے روکتا ہے تو میرے اندر ایک چیز سرایت کر جاتی ہے، اور دوسرے میں بھی وہی ذکر کیا ہے کہ جب وہ چغل خوروں کی طرف کان لگاتی ہے تو اس کے اندر بھی ایک چیز سرایت کر جاتی ہے۔ تو شرط و جزا میں واقع دو معنوں کو باہم جوڑ دیا گیا ہے اس طرح سے کہ ایک پر جو چیز مرتب ہے وہی دوسرے پر بھی مرتب ہے، یہی ہے مزاوجہ۔ کہتے ہیں ومنہ المزاوجہ وہی ان یزاوج بین معنیین فی الشرط والجزاء کا قولہ، مزاوجہ یہ ہے کہ شرط و جزا میں واقع دو معانی کو جوڑ دیا جائے اس طرح سے کہ ایک پر جو چیز مرتب ہو وہی دوسرے پر بھی مرتب ہو، جیسے شاعر کا یہ شعر ہے اذا ما نہى الناہی فلج بی الہوا اساخت الی الواشی فلج بہ الحجر۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔